Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، آپ احباب کی طرف سے پوچھے گئے چند سوالات کے جوابات آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں، انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ تو پہلا سوال پوچھا گیا کہ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، جائز ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں، شریعت کا جو اصل مطلوب ہے نا، وہ ہے نماز میں خشوع خضوع، یعنی نماز میں بندے کی جو توجہ ہے وہ اللہ کی طرف ہو، نماز کی طرف ہو، اپنی آخرت کی طرف ہو، دنیا کی طرف نہ ہو، دنیا داری کی طرف نہ ہو، کاروبار لین دین کے معاملات، یعنی خشوع خضوع ہو نماز میں، یہ شریعت کا مطلوب ہے۔ اب اگر آپ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو نماز میں خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے، آپ کی توجہ ہے وہ نماز کی طرف رہتی ہے، آپ کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے، آخرت کی طرف رہتی ہے، تو پھر آپ آنکھیں کھول کر نماز پڑھا کریں، یہ مستحب ہے۔ اور اگر آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں تو پھر آپ کو نماز میں خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے، یعنی پھر آپ کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے اور آپ کی توجہ ہے آخرت کی طرف رہتی ہے، نماز کی طرف رہتی ہے، نماز میں خشوع خضوع آنکھیں بند کر کے آپ کو حاصل ہوتا ہے، تو پھر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ جی نماز نہیں ہوتی یا نماز مکروہ ہو جاتی ہے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ میں اکثر ویڈیوز میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ خود سے مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے کسی مستند عالم دین سے سنا ہو یا کسی مستند کتاب میں پڑھا ہو تو پھر آپ کسی سے آگے بیان کریں، ورنہ خود سے کوئی مسئلہ بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ آنکھیں بند کر کے اگر آپ کو نماز میں خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے تو مستحب یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں، اور اگر آنکھیں کھول کر آپ کو نماز میں خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے تو پھر آپ آنکھیں کھول کر نماز پڑھیں، نماز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جہیز میں جو سامان دلہن کو ملتا ہے اس میں جو بکسے، صندوق، پیٹیاں وغیرہ آتی ہیں، تو گھر کی بوڑھی عورتیں کہتی ہیں کہ ان کو تالا نہ لگاؤ، اس سے میاں بیوی کے تعلقات بہتر نہیں رہتے، گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، یعنی عورتیں بدشگونی لیتی ہیں۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ شرعی رہنمائی فرمائیں۔ تو یاد رکھیں، اس حوالے سے اسلام جو ہے نا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر کی اندھیری کوٹھڑی تک اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہم کوئی لاوارث دین کے ماننے والے نہیں ہیں کہ تھوڑا سا ہندوؤں سے کچھ لے لیا، تھوڑا سا عیسائیوں سے لے لیا، تھوڑا سا یہودیوں سے لے لیا اور تھوڑا اسلام کی بھی مان لیا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور مکمل ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو کسی بھی مسئلے میں اگر ہم نے دیکھنا ہے تو اسلام کی طرف دیکھنا ہے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اسلام، شریعت اسلامیہ اس حوالے سے کوئی وہ پابندی نہیں لگاتی کہ جہیز کا جو سامان ہے وہ دلہن اس کو تالا لگائے، بند کر کے رکھے، ورنہ پھر برکت نہیں رہے گی، بدشگونی ہوگی۔ تو ایسا اسلام کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بالکل صندوق کو تالا لگا سکتی ہیں، بلکہ محفوظ رہے گا، آپ اس کی حفاظت کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو تالا لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ حفاظت سامان کی ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کی خود ساختہ اور من گھڑت باتیں ہیں، جو عورتیں، بوڑھی عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے، وہ خود سے ہی وہ دین کی تشریح کرتی جا رہی ہیں اور خود سے ہی وہ دین کو پتہ نہیں کس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک اور مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر کسی کو دل سے معاف نہ کر سکیں تو کیا گناہ ہوگا؟ یعنی بعض اوقات کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ بعد میں وہ سامنے والا آ کے معافی مانگ لیتا ہے، تو اب جب معافی مانگنے کے لیے کوئی آیا تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن دل میں وہ بات رہتی ہے، زبان سے تو کہہ دیتے ہیں جا تجھے معاف کیا، لیکن دل وہ اندر سے صاف نہیں ہوتا، دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں بدلتی۔ تو اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو یاد رکھیں، سب سے بہتر تو یہی ہے کہ جب آپ زبان سے معاف کریں تو دل بھی پھر صاف کریں،
دل کی کیفیت بھی بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح کا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں زبان سے بھی کسی کو معاف کروں تو دل سے بھی پھر اسے معاف کر دوں۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے شریعت کا جو مطالبہ تھا کہ کوئی معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، اور اس امید پر معاف کرنا چاہیے کہ میں کسی کو معاف کروں گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا، اور معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند بھی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے جو معاف کرتے ہیں اور معافی کی طلبگار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو شریعت کا مطالبہ تھا اگر آپ وہ پورا کر دیا، زبان سے کسی کو معاف کر دیا، اور جو دل ہے، دل کی جو کیفیت ہے، اندر سے وہ دل صاف نہیں ہو رہا، تو یاد رکھیں یہ جو دل سے بات نہیں نکل رہی، دل کی کیفیت نہیں بدل رہی، تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس پر ہم قابل گرفت نہیں ہوں گے۔ یعنی آپ زبان سے شریعت کا مطالبہ پورا کریں، کوشش بھی کریں کہ آپ زبان سے ہی معاف کریں، دل سے ہی معاف کریں، لیکن جب آپ شریعت کا مطالبہ پورا کر دیں گے کہ زبان سے معاف کر دیا، اب دل پر ہمارا اختیار نہیں ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ دل کو بھی صاف کر دے، لیکن اس پر آپ قابل گرفت نہیں ہوں گے، اور زبان سے معاف کر دینا ہی کافی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت لگا کر کچن میں کام کرنا یا گھر کے دیگر کام کرنا کیسا ہے؟ اور دکان وغیرہ پر بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب صبح جاتے ہیں دکان کھولتے ہیں تو اکثر دکانوں میں سورہ یاسین کی تلاوت لگی ہوتی ہے، سورہ رحمان کی تلاوت لگی ہوتی ہے، اور جب گاہک آتا ہے تو گاہک کو بھی وہ سامان وغیرہ دیتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ تلاوت قرآن لگائیں اور آپ کی توجہ قرآن کی طرف نہ ہو اور آپ دیگر کام کاج وغیرہ کر رہے ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جب تلاوت قرآن لگائیں تو پھر 5-10 منٹ اسے توجہ کے ساتھ سن لیں، بعد میں اسے بند کر کے آپ اپنے دیگر کام کاج کریں، سودا سامان دیں کسی کو، گھر کے کام کاج وغیرہ کریں، تو مناسب یہی ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ چند منٹ سن لیں پھر بعد میں اپنے کام کاج کریں۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ تلاوت لگائی ہو اور پھر آپ اپنے کاموں میں مصروف ہوں۔ ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ شب برات میں قبرستان جانا کیسا ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع فرمایا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ یعنی قبرستان جایا کرو، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، اپنی آخرت کی یاد ہوتی ہے، قبر کی یاد ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ قبروں کی جب بندہ جا کے وہ دیکھتا ہے، حالات دیکھتا ہے، تو بندے کو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے اور دل نرم ہوتا ہے، تو فرمایا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اب یہ حدیث جب لوگوں کو سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے قبرستان جانے کی اجازت دے دی، لیکن شب برات میں قبرستان جانا کہاں ہے؟ تو یاد رکھیں یہ بھی میں آپ کے سامنے حدیث رکھ رہا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضور علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا، تو میں سمجھی کہ شاید حضور علیہ السلام اپنی کسی دوسری زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، تو میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، تو میں نے کیا دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے اپنا سر انور آسمان کی طرف بلند کیا ہوا تھا۔ تو مجھے دیکھ کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تیری حق تلفی ہو گئی ہے؟ عرض کی حضور ایسا نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھی تھی کہ آپ کسی اور زوجہ کی یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے عائشہ اللہ رب العزت نصف شعبان کی رات یعنی شب برات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتا ہے، اور پھر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں سے بھی زیادہ انسانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ شب برات کو قبرستان جانا یہ جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ مختصر یہ کہ شب برات میں قبرستان جانا بالکل جائز، میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آخری سوال یہ پوچھا گیا کہ جی شب برات کب ہے؟ 2025 اس سال جو یہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں انگریزی میں تاریخ کون سی بنتی ہے؟ تو یاد رکھیں 13 فروری بروز جمعرات، جب جمعرات کا دن گزر جائے اور سورج غروب ہو جائے اور شام جیسے ہی شروع ہوگی تو وہ رات جو ہے وہ شب برات ہوگی، اور جمعہ کا آپ نے پھر روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رات کو عبادت کریں اور دن کو آپ پھر روزہ رکھیں۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔